تو یہ آج جو ان کی حرکت ہے یہ بالکل جو ہے یہ کوئی قانونی کارروائی نہیں ہے. اس شخص کو بڑا شوق ہے ذاتی ہونے کا. بہتر ہے نوکری سے استعفیٰ دے دیں, کوشش کر لیں مجھ پہ. یہ تھانے داروں کو بھیج رہا ہے, کبھی خود بھی جرات کر کے آ جائیں. وہ آگے سے کسی نے ویڈیو پہ ٹک ٹاک پہ لگائے کہ جی وہ چرسی جانا نا مختو چرس تو ہم نے دیکھی نہیں, عدالتوں میں دیکھی ہے. پاؤں پہ نہ لگو نا, تھوڑا سا اور آگے ہو جاؤ گے. سر کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کی ہمیں اندازہ تھا پہلے سے ہی کہ آج سنوائی نہیں ہوگی, اور تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں. جی جی سر, آج ہمیں اندازہ تھا کہ سنوائی نہیں ہوگی. اور دیکھیے ایک قانون کا مسلم اصول ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ناجائز طور پر جیل میں رکھا جاتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو جلد سے جلد باہر نکالو, کیونکہ غلط جیل کا ازالہ جو ہے یا اس نقصان کی ادائیگی کسی صورت ممکن نہیں ہے. تو کیا ہو جاتا اگر کل کلاں کو یہ توشہ خانہ کیس سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ جو خان صاحب اس گرمی میں جو جیل بھگت رہے ہیں اور جن حالات میں بھگت رہے ہیں تو ان کا یہ ازالہ کس طرح کریں گے, کون سے علاقے تھے. اسی لیے تو یہ کنسپٹ آف بیل ڈیولپ ہوا ہے تاکہ بیل جو ہیں جہاں پہ ہو تو لبرلی ایکسرسائز ہو. آج پھر ہمیں 2 دن کی تاریخ دی ہے, اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ میری تیاری نہیں ہے, جبکہ وہی فاضل وکیل صاحب نے پورا کیس لڑا ہے. تو بہرحال سردار لطیف کوسہ صاحب نے بڑے جو زبان آج استعمال کی عدالت کے سامنے, اس میں انہوں نے کہا کہ میں بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتا ہوں عدالت کے سامنے جس کا مجھ پہ دباؤ ہے کہ میں کہہ دوں. تو بہرحال یہی ایک ہمارے پیشے کی شان یہی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ نے عدالت کے ڈیکورم کا خیال کرنا ہوتا ہے. گرچہ ہمیں آج کے اس فیصلے سے اور کارروائی سے بہت مایوسی ہوئی ہے. سر خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے واش روم کی پرائیویسی بھی نہیں رکھی جا رہی, ان کی بھی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے. سر اس حوالے سے نہیں, واش روم کی ویڈیوز تو نہیں بنائی جا رہی ہیں. واش روم کے سامنے ایل شیپ بنا ہوا ہے, وہاں پہ ایڈیشنل سنجے صاحب کی رپورٹ ہے کہ وہاں انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے. تو یہ یعنی یہ جو حرکتیں ہیں یہ جانور کر سکتے ہیں, انسان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے. سر وکلاء کو نہیں ملنے دیا جا رہا, اس کے متعلق یہ آپ دیکھ رہے تھے نا, یعنی سردار لطیف کو سب سینئر وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرٹیکل 10 بنیادی حق ہیں وکیل کا اپنے وکیل سے ملنا, اور ہم عدالت سے التجائیں کر رہے ہیں کہ جناب 1 بجے ملاقات ہے, 2 بجے, ابھی تک میں ان سے نہیں ملا ہوں. الٹا جو ہیں کبھی پرچے ہوتے ہیں, کبھی پولیس ادھر آ جاتی ہیں, کبھی پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. آج آپ کے گھر پہ بھی پولیس نے ریڈ کیا. جی آج مجھے علم ہوا ہے کہ ڈی پی او اٹک نے جو ہیں وہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا ہے, اور اس حوالے سے میں ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے آج میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بتایا, میں اپنے بار کے ممبرز کو بھی بتاؤں گا. اور یہ آج جو ان کی حرکت ہے یہ بالکل جو ہے یہ کوئی قانونی کارروائی نہیں ہے. اس شخص کو بڑا شوق ہے ذاتی ہونے کا. بہتر ہے نوکری سے استعفیٰ دے دیں, کوشش کر لیں مجھ پہ. یہ تھانے داروں کو بھیج رہا ہے, کبھی خود بھی جرات کر کے آ جائیں. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ سائفر میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. لطیف کوسہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے ڈاکومنٹ موجود نہیں ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت موجود ہیں کہ خان صاحب کی سائفر میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے؟ جی سائفر میں خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. مطلب ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب اگر رہا بھی ہو جاتے ہیں تو دوبارہ گرفتار نہیں, رہا تو نہیں ہوگا, کیونکہ آلریڈی اس کی گرفتاری جو ڈل گئی ہے تو اب جیل والوں کے پاس پہلے سے وارنٹ ہے. تو وہ اگر اس کیس میں رہا بھی ہوتے ہیں تو جو 25 کیسز بن گئے ہیں ان میں وہ رہا نہیں ہوں گے جب تک کہ قانونی طور پر. ہاں آج میں آپ سب کی توسط سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے کیسز میں خان صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ان سب کو میں ایک ہی ریٹ میں چیلنج کر رہا ہوں. کل یا پرسوں تک جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی امپارشل بینچ کے سامنے یہ لگ جائے, اور اگر اس میں ہمیں انٹرم ریلیف مل جاتی ہے تو خان صاحب کی توشہ خانہ کے کیس میں سزا معطل ہوتی ہی ان کی تمام کیسز میں پھر رہائی ممکن ہوگی. عامر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے سر کوئی آپ کو یہاں سے کوئی انصاف ملے جلدی؟ دیکھیں عامر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عدلیہ کو کنفرنٹ کیے بغیر اپنے موکل کے لیے انصاف حاصل کر سکے. لیکن جہاں پہ کوئی
जज साहब अगर उसमें रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो हम यकीनन अपने मौकिल की तरफदारी करेंगे। सर खान साहब की गिरफ्तारी को आलमी सतह पे कैसा देखते हैं कि क्या वजूहत हैं कि हर सबका वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया जाता है आलमी सतह ये पे? पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान है। कभी ज़िया-उल-हक गिरफ्तार हुआ, कभी अयूब खान गिरफ्तार हुआ, कभी मुशर्रफ गिरफ्तार हुआ, कभी उनको सजाएं हुई, कभी उनकी जायदादें कुर्क हुई। फातिमा जना गद्दार ठहरी, खान अब्दुल वली खान वो गद्दार ठहरा, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है गद्दार ठहरा, जुल्फ़कार अली भुट्टो को शहीद को उन्होंने लटकाया। पाकिस्तान में इमरान खान जो हैं जैसे मुहिब वतन, इस कौम की आन और शान और इस पाकिस्तान की पहचान, इस गर्मी में जेलों में डाला हुआ है। तो लिहाजा यह बनाना रिपब्लिक बन चुका है। अल्लाह हमारे मुल्क की सर हालत खराब आखिरी करे। सवाल लीजिएगा सर, जिस तरह वकला के साथ किया जा रहा है, आपके घर के ऊपर भी पुलिस चली गई, तो सर इस हवाले से क्या आप लोग कोई दरख्वास्त दे रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारे साथ नहीं, ऐसा ये हो रहा है, तो- कि आप लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाए? नहीं, ये तो गिरफ्तारियां ये करें तो 10 दफा करें, लेकिन जहां तक कोई घर पे आपके आ जाता है ये फिर जाती मसला बन जाता है। हम बार जो है अपनी सतह पे इस डीपीओ से पूछेंगे और यकीनन जो है इसका जो भी रास्त इकदाम होगा हम जरूर उठाएंगे। पार्टी में कौन सा गद्दार है? आपने गद्दार का नाम भी लिया है कि लीगल टीम में कोई गद्दार है, आपकी जान को उस वजह से खतरे में डाल दिया उस गद्दार ने। यार देखिए, वो पार्टी ने मुझ पे कदगन लगाई है इस इशू पे बोलने से। खान साहब आके फैसला करेंगे। सर वो आखिरी बताइएगा, आपकी वीडियो जो वायरल हो गई है उस हवाले से क्या कहेंगे? लोगों ने किस तरह आपको कौन सी अभी जो आप वीडियो? जिक्र कर रहे थे वीडियो मेरी वायरल, यार वो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, आप लोगों ने चरसी जाना ना सिगरेट लगा दी। खुदा का खौफ करो यार। ये थे जी शेर।